مہمانان قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں ایک اور نعت پیش کرنے کے لیے حافظ سہیل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ حافظ سہیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا، مصطفیٰ مصطفیٰ، امام الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ زندہ باد زندہ باد، SIO زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، SIO زندہ باد، وحدت کا پرچار، SIO مستوی افکار،
SIO سیدی کردار، SIO الفت کا اظہار، SIO نفرت سے بیزار، SIO پھولوں کی پھوار، SIO کلیوں کی چٹخار، SIO صبر و رضا کا نام، SIO شجر سایہ دار، SIO ہے حق کی شہادت، SIO اسلام کی دعوت، SIO زندہ باد زندہ باد، SIO زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ SIO زندہ باد۔ ہمارے درمیان میں اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے نیشنل سیکریٹری برادر محمد فیض صاحب تلنگانہ سے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، میں جو آپ کے سامنے ترانہ پیش کرنے آ رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا خطاب با جوانان اسلام ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تمدن آبری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی ستر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن آبری خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی ستر بانوں کا گہوارہ۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ سما الفخر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ سما الفخر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے،
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو غفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو غفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی،
جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. آخر دبانا بنا. میں جی آئی او دہلی زون کی اسٹیٹ پریزیڈنٹ محترمہ مریم فردوس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں. محترمہ مریم فردوس صاحبہ, زونل پریزیڈنٹ دہلی زون. طاہر مدنی صاحب ناظم اعلیٰ جامعۃ الفلاح تشریف لا چکے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایس آئی او زندہ باد. ہے حق کی شہادت, ایس آئی او. اسلام کی دعوت, ایس آئی او. سیدی کردار, ایس آئی او. سیدی کردار. ایس آئی او. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروگرام میں موجود ذمہ داران, لیڈرز اور اس پروگرام میں شامل اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور میرے ساتھیوں, آپ سبھی کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو ایس آئی او سنبھل کی جانب سے اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں اسٹیج پہ موجود ہمارے مہمان خصوصی نیشنل سیکریٹری آف ایس آئی او انڈیا عبداللہ فائز صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں خیر مقدم کرتا ہوں مولانا طاہر مدنی صاحب کا, ذمہ داران جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ. میں خیر مقدم کرتا ہوں برادر فرحان سیفی صاحب کا, زونل پریزیڈنٹ ایس آئی او یو پی ویسٹ. میں خیر مقدم کرتا ہوں سسٹر مریم فردوس صاحبہ کا, زونل پریزیڈنٹ جی آئی او دہلی یونٹ. اسی کے ساتھ اسٹیج پہ موجود سبھی ساتھیوں اور گیسٹ کا بھی. تو حضرات, آج کا یہ پروگرام اس ذات اقدس کے نام سے ہے, دنیا کی اس عظیم شخصیت کے نام سے ہے جس کے چاہنے والے دنیا کے ہر گوشے میں اور ہر وقت میں پائے جاتے رہے ہیں, اور انہی میں سے آپ کا اور میرا بھی شمار ہے. اسی کے نام کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں, جن کو ہم رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے
SIO UP ویسٹ کی جانب سے سیرت رسول کے عنوان سے مختلف پروگرام آرگنائز کیے گئے ہیں، اور اسی میں سے ایک اہم پروگرام سیرت کوئز کمپٹیشن کے شکل میں آپ سبھی نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کمپٹیشن میں سنبھل کے مختلف علاقوں اور اسکولز کے اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ آج ہم اسی سیرت کمپٹیشن کے پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہماری اس پوری ایکسرسائز اور ایکٹیویٹی کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغام کو عام کرنا، ان کی ہدایات کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا برادر یوشا حفیظ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ برادر یوشا حفیظ۔ میں حضرت مولانا معید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں، اور SIO یونٹ سرسی کے پریزیڈنٹ سے بھی گزارش ہے، جاوید صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا استكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه
إنه كان غفارا. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Indeed, we have sent Noah to his people, saying to him, warn your people before a painful punishment comes to them. Noah proclaimed, O my people, I am truly sent to you with a clear warning. Worship Allah alone, fear Him and obey Him. He will forgive your sins and delay you until the appointed time. Indeed, when the time set by Allah comes, it cannot be delayed if only you knew. He cried, My Lord, I have surely called my people day and night, but my calls only made them run farther away. And whenever I invite them to be forgiven by you, they press their fingers into their ears, cover themselves with their clothes, persist in denial, and act very arrogantly. Then I certainly call them openly. Then I surely preach to them publicly and privately, saying, Seek your Lord's forgiveness, for He is truly the most forgiving. Surah Nuh, Ayat 1 to 10. چاہوں گا حافظ وسیم ندوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت نبی گنگنانے کے لیے اپنے اشعار سے اسٹیج پر آئیں اور اسٹیج کو رونق بڑھائیں. حافظ وسیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو شعر اس کے بعد مکمل نعت پاک انشاءاللہ. میری جان نبی، ایمان نبی، میری شان نبی، پہچان نبی، رحمت بھی نبی، عظمت بھی نبی، قسمت بھی نبی، ارمان نبی. میری جان نبی، ایمان نبی، میری شان نبی، پہچان نبی، رحمت بھی نبی، عظمت بھی نبی، قسمت بھی نبی، ارمان نبی. میں بھٹکے ہوئے صحراؤں کا سمت مسافر آوارہ، میری انگلی پکڑ کے چلتے ہوئے ایک ماں کی طرح احسان نبی. میری شان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، پہچان نبی، قسمت بھی نبی، ارمان نبی، ارمان نبی. میں جی تو رہا ہوں جینے کا انداز بلندی کیا جانوں، میں طرز تکلم کیا جانوں، میں ساز بلندی کیا جانوں، میں چین کی صورت کیا جانوں، میں ساز بلندی کیا جانوں. مجھے پتہ نہیں میں یار عمل پرواز بلندی کیا جانوں. میرے دل کا دیا میرے نور خدا، محبوب خدا قربان نبی، فیضان نبی، عرفان نبی، سلطان نبی، عرفان نبی. میری جان نبی، ایمان نبی، میری شان نبی، پہچان نبی. چڑھی ہوئی ہے زباں پر ثقافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں.
تمہاری نعت کے قربان جان و دل، لیکن تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم، قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہے مگر ثبوت صدق معانی کریں کہاں سے بہم، چڑھی ہوئی ہے زباں پر کثافتوں کی تہ، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ بس ایک رسم ہے جس کو نبھانے کے لیے تکلفات سے بزم سخن سجانی ہے، ہمارا شعر کہاں دولت خلوص کہاں، سخن فروش ہے دادے ہنر کمانی ہے، نہ سوز و ساز ہے دل میں نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے عقیدت کے پھول بے خوشبو، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ زباں پہ دعوی مہر و وفا بہت کچھ ہے، سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، جمی ہوئی ہے نگاہیں نشاط حاضر پر، نہ باز پرس کا خطرہ نہ احتساب کا ڈر، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ وہ تم کے شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کے شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں، وہ تم کے حق کے لیے سر بکف تھے میدان میں، یہ ہم کے زخم کے کھانے کا حوصلہ ہی نہیں، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، کیا تھا تم نے اخوت
نبوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا۔ ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں۔ پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں، چڑھی ہوئی ہے زبان پر کثافتوں کی تہے۔ حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچی کم عیار سہی، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، تمہارا نام ہے تسکین روح۔ نعتیہ کلمات پیش کیے جس میں بہت اہم پیغام تھا آج کے نوجوان اور حالات حاضرہ کا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں پروگرام کے انیگرل ورڈز کے لیے SIO سنبھل کی پروگرام آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر برادر ریحان فلاحی صاحب کو اس پوڈیم پر بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور افتتاحی الفاظ پیش کریں۔ برادر ریحان فلاحی۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرمی عزت مآب جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما شہر ہنر واراں سنبل کی گراں قدر شخصیات، اساتذہ اکرام، معززین شہر، شاہین صفت طلباء و طالبات اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اور اس سیرت کانفرنس کے تمام معاونین اور منتظمین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب معزز حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اس کانفرنس کو رونق بخشی۔ میں بطور خاص اس کانفرنس کے ان تمام مقررین حضرات کا مشکور ہوں جو آج کی اس باوقار تقریب میں اپنے علم و دانش سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کانفرنس کو دین اسلام کی دعوت اور سیرت طیبہ کے پیغام کو عام کرنے کا باعث فرمائے۔ معزز مہمانان خصوصی،
آج یہ کانفرنس جس کا افتتاح آپ فرمانے جا رہے ہیں، اس کا مرکزی عنوان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عصر حاضر میں سیرت طیبہ کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ معزز مہمانان گرامی اور سامعین اکرام، آج انسانیت مصائب اور آلام کی جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، تہذیبیں جس طرح دم توڑ رہی ہیں، لا مذہبیت اور تہذیبی اقدار سے خالی اور عاری معاشرے جس تیزی سے پھیل رہے ہیں، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا واحد سہارا ہیں۔ اس سلسلے کی 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز لفظ اقرا کے عظیم الشان نعرے سے ہوا۔ غار حرا میں اس وقت علم کی ایسی شمع روشن کی گئی جو انشاءاللہ قیامت تک روشن رہے گی۔ جب جہالت اور گمراہی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور اسی جہالت کے نتیجے میں ایک جانب کفر اور شرک اور بت پرستی عام تھی، تو دوسری جانب معاشرہ خاندانی عصبیتوں، عدم برداشت اور انتقام کی بھینٹ چڑھا ہوا تھا۔ ہر طرف جنگ اور جدال کی کیفیت تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ کسی کا مال اور عزت اور آبرو۔ چنانچہ غار حرا سے نکلنے والی اس علم کی روشنی نے ہر طرف علم کا چراغ روشن کیا۔ آج بھی علم کی مؤثر طاقت اگر کسی نظام میں ہے تو وہ صرف اور صرف اسی نظام میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے ہم کو ملا ہے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فطرتاً انسانی کے عین مطابق اور انسان کو اس کا وہ اصل اعزاز اور مقام دلانے والی ہیں جس کو قرآن کریم نے احسن تقویم سے تعبیر کیا۔ آج انسانیت پستی کی جن گہری اور وادیوں میں گھری ہوئی ہے، اور انسانیت اگر اسی پستی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی یعنی ثقلین کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا وہ اسوہ مبارکہ ہمیں مکمل اور جامع نظام زندگی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی رویوں اور معاملات میں اعتدال پسندی اور توازن پیدا کرتا ہے۔ ہم اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات میں ایک طرف اگر عفو درگزر، صبر اور برداشت اپنی انتہاؤں پر پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک فاتح کا یہ کہنا کہ لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو دوسری جانب مفسدین اور اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کی سرکوبی کے لیے قوانین بھی موجود ہیں۔ ان قوانین کے نفاذ کی عملی مثالیں اور اس کے نظائر بھی تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ افضل الرسل ہیں، امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کو ایسی کامل کتاب اور جامع شریعت عطا کی گئی جو تمام کتب سے افضل اور جامع تر ہے۔ یہ کتاب عقائد، مکارم اخلاق اور محاسن کے ساتھ حکومت اور سیاست کو بھی اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہے، یعنی دین اور دنیا، امیری اور فقیری دونوں کا جامع ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہمارا مستقبل انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے، اور آنے والے کل میں انہی نوجوانوں کو قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اس لیے ہمارے یہ نوجوان مستقبل سے مایوس، اپنے مقصد زندگی سے لاتعلق ہو کر اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات سوچتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ ایک پروگرام سنبل میں اس طرح کا منعقد کیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج بھی اگر معاشرے کو اتحاد اور اتفاق، عدل اور انصاف، رواداری، تحمل، برداشت کا مرکز بنانا ہو تو ہمارے پاس قرآن کریم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عفو درگزر، محبت اور اخوت کا درس دیا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی پیاری تعلیمات دی ہیں، اور ہمارے نبی نے ہی انسانیت کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں جن کی مثال پیش کرنا مشکل ہے، نہیں ناممکن ہے۔ اسی مقصد کے لیے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے یہ مبارک محفل سجائی ہے اور کوشش کی ہے کہ علمی دنیا کی نامور شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس میں موجود حضرات اور خواتین ان بزرگ اور نامور شخصیات سے ضرور استفادہ کریں گے۔ مجھے یہ کہنا بھی لازم ہے کہ اس کانفرنس میں
کے انعقاد میں شہر سنبل کے ان اساتذہ اکرام نے ہم سے جو گرا قدر تعاون کیا، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ذکاء اللہ صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام سے پہلے ہمیں بہت حوصلہ دیا، اور آپ کا بھرپور تعاون ہمیں حاصل رہا۔ ہم ان کے تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ اگر ان کی خصوصی دلچسپی نہ ہوتی اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے مقامی جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے اگر اس میں خصوصی دلچسپی نہ لی ہوتی، اور ہمارا جو زون ہے علی گڑھ میں جس کا آفس ہے، اگر وہاں سے ہمیں ہدایات نہ ہوئی ہوتی اور اس طرح کا پروگرام ہم منعقد نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے ان تمام کوششوں کا اجر چاہتے ہیں۔ میں اس کانفرنس میں خاص طور پر حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو میرے استاد بھی ہیں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی دلچسپی لے کر کے ہماری اس کانفرنس کو رونق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کے ذریعے سے ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کو دین اسلام کی آبیاری کے لیے مسلسل اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ آپ کا اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے SIO ایک روشن مستقبل کے عنوان سے اپنی بات پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ایک باہر سے آئے ہمارے ایک ایسے مہمان کا جن کا تعلق خود شہر سنبل سے ہے، ہمارے پہلے گیسٹ آف آنر زونل پریزیڈنٹ آف SIO UP ویسٹ برادر فرحان سیفی صاحب۔ برادر فرحان UP ویسٹ سابق میں UP ویسٹ کے کیمپس سیکریٹری، ZAC ممبر بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہے ہیں۔ برادر فرحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما نیشنل سیکرٹری عبداللہ فائز صاحب، جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر طاہر مدنی صاحب، GIO دہلی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ مریم فردوس صاحبہ، اور ہمارے شہر کی معزز شخصیات ڈاکٹر عابد حسین حیدری صاحب، ہمارے شہر کے اسلامک اسکالر مولانا محمد میاں قاسمی صاحب، اور ہمارے شہر کی ایک اور معزز شخصیات مشیر خان ترین صاحب، اور اسٹیج پر موجود ہمارے ذمہ داران اور میرے سامنے موجود طلباء طالبات، ہمارے قوم کے بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس عنوان کے تحت یہاں بولنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ SIO کا تعارف مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ SIO کیا ہے، SIO کا مشن کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، وہ آپ سے اور ہم سے کیا چاہتی ہے۔ بنیادی بات ایک یہ ہے کہ SIO کا قیام 1982 میں ہوا تھا، اور آج اس سال SIO اپنے سفر کے 40 سال مکمل کر چکی ہے۔ SIO کا جو خود نام ہے اس کے مختلف طریقے سے اس کا انٹروڈکشن دیا جا سکتا ہے۔ اس کے نام میں جو انیشلز ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اسلامک ہے، آرگنائزیشن ہے، وہی اس کی جو ہے ترجمانی بھی کرتی ہے۔ تو میں مختصر انداز میں اس کا تعارف کراتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ تو اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت اور کسی بھی گروہ کے لیے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ، ایسیٹ اور ریسورس جو ہو سکتا ہے وہ آپ اور ہم اور نوجوان ہیں۔ کسی بھی ملک کا یا کسی بھی گروہ کا اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت، اس کا مستقبل طے کرنے کے لیے اگر اس کے نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے تو اس کا مستقبل آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہم اسٹوڈنٹ اور طلبہ عمر کے جس مرحلے میں ہوتے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہ بہت زیادہ انرجیٹک
بہت پروڈکٹیو اور بہت کریٹیو دور ہوتا ہے. یہ دور وہ ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف چیلنجز جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمارے عزائم بہت اونچے ہوتے ہیں, ہماری نگاہیں چاند تک اور تاروں تک ہوتی ہیں, اور ہم ہر پریشانیوں کو اور ہر چیز کو جو ہے وہ بدلنے کا عزم رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن ابھی بننے کے شروعاتی اسٹیج میں ہوتے ہیں. اصولی بات کہی جائے تو ہم حق قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ مادہ رکھتے ہیں. اقبال کا بہت فیمس شعر ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. تو آپ سب لوگ سیرت کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا. ایک واقعہ نوجوانوں کے تعلق سے جو بہت اہم ہے اور جو آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. ایک صحابی مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے اس کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ ہم مانتے ہیں وہ ہجرت مانتے ہیں. یعنی کہ وہ دور ہے کہ جب اسلام مکہ میں مظلوم ہے, اب وہ مدینہ میں جو ہے قوت حاصل کرنے والا ہے. واقعہ یہ ہے کہ مدینے سے حج کے لیے 4 یا 5 لوگ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی سرپرستی کے لیے تیار ہیں. بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اسلام کی اور دین کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. آپ یہ سوچ کر حیرت کریں گے کہ ان کی عمر اس وقت جو ہے 19 سے 20 سال تھی. یعنی کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خود میری عمر جو ہے اس سے بھی بہت زیادہ ان کی عمر چھوٹی تھی. یہ سوچئے کہ وہ شخص جب مدینہ میں جاتا ہے اور وہاں قرآن پڑھاتا ہے مدینہ والوں کو اور وہاں اسلام کی دعوت دیتا ہے, تو اگلے سال 70 سے زائد لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, جسے ہم عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. اور یہ اسلامی تاریخ کا نہیں, انسانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نوجوان ہر کسی انقلاب میں, ہر کسی تحریک میں بہت بنیادی رول ادا کرتے ہیں. عیسائیوں چاہتی بھی یہی ہے کہ جو نوجوانوں کی پروڈکٹیوٹی ہے, جو ان کی قوت ہے, وہ سماج میں حق کی خیر خواہی کہ وہ انصاف کے علمبردار بنے اور پرامن تعمیری طریقے سے سماج کی تشکیل نہ ہو. دوسرا جو لفظ اسلامک ہے, اس سے مراد جب ہم اسلامک کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم عصر حاضر کے کنٹمپریری جو نعرے ہیں جو مختلف سمتوں سے اور مختلف ڈائریکشن سے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. ہم ہوا کے رخ پہ بہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا اساس, ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. یہ کہنا کہ ہم ایک اسلام پسند آرگنائزیشن ہے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول اور پہلے انسان پر بھیجا, آدم علیہ السلام پر بھیجا. یہ وہی ہدایت ہے جو نوح علیہ السلام پہ اتری, یہ وہی ہدایت ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ اتری, اور یہ وہی ہدایت ہے جو اسحاق پہ, عیسیٰ پہ اور موسیٰ پہ اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. ہم کسی نئے دین کے بانی نہیں ہیں. یہ وہی دین ہے جو ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اترتا رہا ہے. اس کی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کا فلسفہ ہو یا ہماری فکر ہو یا ہماری نظریہ ہو, ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے. ہمارا آفس میں رہنا ہو یا ہمارا کالجز میں پڑھنا ہو, ہمارا کیمپس میں ہو, ہم بازار میں ہوں, ہم اپنے گھر میں ہوں, ہم مساجد میں ہوں, ہم پروگرام کر رہے ہوں, ہم اجتماعات کر رہے ہوں, ہم ریلیاں کر رہے ہوں, ہم نعرے لگا رہے ہوں, ہم ہر اعتبار سے اسلام کے حدود کے پابند ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اسلامک آرگنائزیشن ہیں. سب سے آخری جو اس میں بات ہے وہ آرگنائزیشن یعنی کہ تنظیم ہے. انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص کا آئیڈیا بہت اچھا ہو سکتا ہے, وہ بہت اچھی طریقے سے سوچ سکتا ہے, لیکن سماج پر اس کے اثرات مرتب کرنے کے لیے, سماج کا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے یا سوسائٹی کا رخ متعین کرنے کے لیے
ایک آدمی سے کبھی کام نہیں ہوتا ہے، اسے ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے۔ نبیوں کا بھی یہ سنت رہی ہے کہ اگر وہی ایک شخص پہ آتی ہے جس کو ہم وہی نبی کہتے ہیں، لیکن اس وحی کا مینیفیسٹیشن، اس وحی کا جو کہہ لیجیے عملی پریکٹیکل نمونہ جو ہوتا ہے وہ ایک جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے، آپ کے سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے تعلق سے یہ کہا کہ وہ فسق و فجور میں بہت آگے بڑھ گئی تھی، کہ اس کو جو ہے اب اس پہ عذاب لے آیا جائے، اس کو پلٹ دیا جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو ایک تیرا ایسا بندہ رہتا ہے جس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی ہے، اس نے کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی ہے، ایسی بستی کو پلٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ وہیں سے شروع کرو، پہلے اس پہ پلٹو پھر اوروں پہ پلٹو۔ تو اس سے ایک بنیادی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حق ہے، آپ اکیلے عبادت کرنے والے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کو سماج میں نکلنا پڑے گا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ غار ہیرا میں حضور جو ہیں وہ نبوت ملنے سے پہلے اکثر جایا کرتے تھے، وہاں اللہ کی تلاش اور حق کی تلاش میں وہ جو ہے مشغول رہتے تھے، اپنی طرح سے عبادت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آتی ہے جسے ہم اقرا کہتے ہیں، اور جب وہ وحی آ جاتی ہے، اس کے بعد کا جو 23 سالہ دور ہے نبی نے کسی گفا میں نہیں گزارا ہے، اس کے بعد کا جو پورا دور ہے نبی نے میدان عمل میں گزارا ہے۔ نبی کی پوری زندگی جو ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو یا طائف میں ہو یا مدینہ میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، انہوں نے کبھی بھی رہبانیت اختیار نہیں کی ہے۔ سارا کام اور ساری جد و جہد جو ہے وہ میدان میں رہی ہے۔ تو ہوتا بھی یہی ہے کیونکہ آپ کے سامنے جو جاہلیت ہے، جو باطل ہے، وہ منظم انداز سے ہے، آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس سے انفرادی طور سے اس کو رفع کیا جائے، اس کو دفع کیا جائے۔ اگر کوئی انفرادی جدوجہد کا قائل ہے تو یہ سمجھے ہم کہیں گے کوئی اسلام کا صحیح تصور نہیں سمجھ سکا ہے، جو قرآن کا فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا ہے۔ اگر آپ اس راہ میں نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بنا اجتماعیت کے کوئی کام کے نتیجہ خیز نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان بھیڑیا کی طرح ہے اور انسان جو ہے وہ بکریوں کی طرح ہے۔ انسان اگر بکری اکیلی ہوتی ہے تو بھیڑیے کے لیے بہت آسان ہے اس کا شکار کرنا، اس کو جو ہے ختم کر دینا۔ تو جب بھی بکریاں جتھوں میں رہتی ہیں تو بھیڑیا ان پہ کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکتا، کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کرتا۔ تو صالح اجتماعیت جو ہوتی ہے وہ ایک تو شیطان کے شر سے آپ کو بچاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی لرزش میں پھنس گئے ہیں، کسی پریشانی میں بھی ہیں، تو اس کا جو ہے آپ کو مطلب اجتماعیت آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن جو 40 سال کا اپنا سفر پورا کر چکی ہے، وہ طلباء اور نوجوانوں میں کام کرتی ہے، کیمپسز میں اس کے کام ہیں، اور مختلف طرح سے سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر میں اس پورے بات کو لب لبام میں کہوں تو ایسا ہی وہ تنظیم ہے جو الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنے کا ایک مشن رکھتی ہے۔ تو یہی بات پوری کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لغزشوں سے پاک کرے، اپنی وہ راہ ہمیں دکھائے اور اس راہ پر چلنے کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ پریزیڈنٹ ایس آئی یو یو پی ویسٹ جو بات رکھ رہے تھے ایس آئی یو ایک روشن مستقبل کے عنوان سے، شکریہ۔ اور اب آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہند کے گرلس آرگنائزیشن جی آئی او گرلس اسلامک آرگنائزیشن کے تعارف اور مقاصد کے گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا زونل پریزیڈنٹ آف جی آئی او دہلی سسٹر مریم فردوسہ کا کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں۔ سسٹر مریم فردوسہ ممبر ہیں نیشنل فیڈریشن آف جی آئی او کی، ممبر ایڈیٹوریل بورڈ آف دی کمپینین میگزین and currently also pursuing her masters from Jamia Millia Islamia. Sister Maryam.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا عنوان آج یہ ہے کہ جی آئی او کا انٹروڈکشن. جی آئی او جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا گرلز اسلامک آرگنائزیشن، ایک سسٹر ونگ ہے ایس آئی او کی اور ڈاٹر ونگ ہے جماعت اسلامی ہند کی. جی آئی او کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں. جی آئی او 1980s سے بھی پہلے لڑکیاں خواتین کے ساتھ، شعبہ خواتین کے ساتھ مل کر کام کرتی تھیں، لیکن 1984 میں پہلی بار کیرلا میں جی آئی او انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلش ہوئی. اس کے بعد الگ الگ اسٹیٹس میں جی آئی او کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور ابھی ریسنٹلی 2018 سے 2021 کے بیچ میں جی آئی او یو پی ویسٹ اور یو پی ایسٹ میں اسٹیبلش ہوئی. اس کے بعد 2022 میں یعنی پچھلے سال جی آئی او ایک نیشنل سطح پہ اسٹیبلش ہوئی، جی آئی او نیشنل فیڈریشن کے نام پہ. اس میں جتنے بھی جی آئی او کے زونز ہیں آل اوور انڈیا وہ سب اس کا ممبر ہیں اور وہ سب اس کے ممبر زونز کہلاتے ہیں. تو جی آئی او کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے پاس آلریڈی ایس آئی او ہے، ویمنز ونگ ہے، تو جی آئی او کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی بردر فرحان نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کی ایک الگ آرگنائزیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک ایسے ایج میں ہوتے ہیں جس میں وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کو. تو اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے ایک الگ آرگنائزیشن ہے جی آئی او، جو کہ کام کرتی ہے گرلز کے اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، کہ لڑکیوں کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کیسے ایک ایسٹ بنایا جائے، لڑکیوں کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کیسے تیار کیا جائے، لڑکیوں کا اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے کیا جائے، ان کے کردار پہ کیسے کام کیا جائے. تو جی آئی او لڑکیوں میں ایک دعوتی کردار پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لڑکیوں میں اسلام کی بیسک نالج اور اسلام کی صحیح نالج، اسلام کا صحیح علم ان کو دینے کی کوشش کرتی ہے. اس کے علاوہ جی آئی او اس بات پہ بھی کام کرتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، لڑکیوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور لڑکیوں کو یہ پتہ ہو کہ کیسے اسلامی طریقے سے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی بردر نے بتایا، کہ ہم ایک اکیلا انسان کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی دنیا میں اگر کوئی سکسیزفل ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے ایک ٹیم موجود ہوتی ہے. تو اس لیے جی آئی او ایک سپورٹ گروپ، ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے لڑکیوں کی، جو لائک مائنڈڈ لڑکیاں ہوں، جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دین کا کام کر سکیں اور پھیلا سکیں. تو لڑکیوں کا بہت اہم رول ہے سوسائٹی میں، اور وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے آپ جانتی ہیں کہ لڑکیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ اس سوسائٹی کی، اس پوری دنیا کی ایک نئی جنریشن کی پرورش کا کام کرتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکیوں کی خود کی پرورش، ان کی خود کی تربیت بہت اچھی ہو. تو ہم سب کو، جتنی بھی لڑکیاں یہاں پہ موجود ہیں، مجھے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگر جی آئی او کی ممبر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ. اور جو لوگ نہیں ہیں انہیں میں بتا دوں کہ جی آئی او کی ممبر بننے کے لیے 15 سے 30 سال کی عمر کی کوئی بھی لڑکی جی آئی او کی ممبر بن سکتی ہے، جب وہ جی آئی او کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لے اور جی آئی او کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان پہ اگری کرے، اور اس بات پہ اگری کرے، اس بات پہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اب میں اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگاؤں گی. کیونکہ ہم سب، ہر ایک لڑکی جو یہاں بیٹھی ہے، ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹس ہیں، کچھ نہ کچھ سکلز ہیں. ہم اکیلے اگر اسے اپنے انڈیویجول لیول پہ، انفرادی لیول پہ اگر اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ہم تھوڑا بہت کام تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ہم سب کے الگ الگ ٹیلنٹس کو ہم پول ان کر دیتے ہیں، ہم الگ الگ ٹیلنٹس کو اکٹھا کر کے بہت اچھا کام انجام دے سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گی اور آپ سب سے
گزارش ہے کہ آپ سب لوگ GIO کی ممبر بنیں, GIO کی ایسوسیٹ بنیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.